اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، صلہ رحمی اور حقوق والدین، اس پر ہماری رات کی گفتگو جاری ہے۔ کئی حدیثوں کو ہم نے سماعت کیا، قرآن آیات کو، جس میں ہمیں اور آپ کو اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ صلہ رحمی کرنا مطلب یہ کہ دوسرے مسلمان کے ساتھ رحم کا سلوک کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داری کو قائم رکھنا، یہ ہر مسلمان کے لیے لازم و ضروری ہے۔ اور جو آدمی تعلق کرتا ہے، تعلقات کو منقطع کرتا ہے، توڑ دیتا ہے، رشتہ داری توڑتا ہے، دوستی یاری توڑتا ہے، اپنی انا کے لیے آپسی جھگڑوں کی وجہ سے، تو وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہوتا ہے۔ گزشتہ درس میں مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو ہم نے سنا کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں صحابہ موجود تھے، تو نبی رحمت ارشاد فرماتے ہیں کہ کہتا ہے رحم میری مجلس اٹھ جائے۔ تو ایک نوجوان اٹھا اور سیدھا اپنی خالہ کے گھر گیا اور جا کر کے اپنی خالہ سے معافی تلافی کرتا ہے۔ آگے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ان دونوں میں 2 سال کا پرانا جھگڑا تھا، تو وہ نوجوان لڑکا جا کے اپنی خالہ سے ملاقات کر کے معافی تلافی کر کے واپس آ کر کے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میں بیٹھتا ہے، تو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس قوم میں قاطع رحم ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کے اپنی رحمتوں کو نازل نہیں کرتا۔ تو مسلمانوں، آج اگر ہم پوری قوم مسلم کا جائزہ لیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کا جائزہ لیں، آج جو ہمارے ساتھ معاملات ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، چاہے وہ جس طریقے کی ہو، یہ ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے کہ نمازوں کا ترک کرنا، اللہ کی عبادت سے منہ پھیرنا، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے محلے والوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے، کیا برتاؤ کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں مسلمانوں ہم صرف اپنی انا کے لیے کرتے ہیں، اپنی ناک کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پوری قوم مسلم ایک جسم کے مانند ہے، اب جسم کے کسی بھی حصے میں تکلیف ہوگی تو پورا جسم بے چین ہو جائے گا۔ اب دیکھیے، پورا جسم ہمارا ہو، ہمارے پیر کے اندر بھی اگر کانٹا چبھ جائے تو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ ہم کتنی گہری نیند سوئے رہے، ہمارے پیر میں مچھر کاٹے تو ہماری آنکھ کھل جاتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ پیر ہمارے جسم سے لگا ہوا ہے۔ تو پوری قوم مسلم کو اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جسم کی مثال عطا فرمائی ہے۔ اب ہم اطمینان سے سوتے ہیں، کتنے مسلمان ایسے ہوں گے جو بھوک کی وجہ سے بلکتے ہوں گے؟ ہم اطمینان سے اپنی زندگی گزارتے ہیں، کتنے مسلمان ایسے ہوں گے جو غربت و افلاس کی وجہ سے نہ اپنا دوا پانی کر سکتے ہیں، نہ اپنے بچوں کا دوا علاج کر سکتے ہیں۔ ہم اطمینان سے عیش و آرام سے اپنی زندگی گزارتے ہیں، کتنے مسلمان ایسے ہوں گے جو غربت و مفلسی کی وجہ سے اپنی بچیوں کی شادی نہیں کرا پاتے۔ تو مسلمانوں بتاؤ، ہم نے ان کو اپنے رحم سے محروم کیا ہے، ہم نے ان کو اپنے حسن سلوک سے محروم کیا ہے، اور یہی وجہ ہے آج جو ہمارے ساتھ معاملات ہو رہے ہیں اور جو پریشانیاں ہیں۔ یہاں پہ طبرانی کی روایت ہے جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ طبرانی میں اعمش کی روایت ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ایک صبح محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا میں قاطع رحم کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ وہ یہاں سے اٹھ کر چلا جائے، ہم اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کریں، کیونکہ قاطع رحم کے آسمان کے دروازے بند رہتے ہیں، اگر وہ یہاں موجود رہے گا تو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ صحیحین میں ہے قرابت داری رشتہ داری عرش خدا سے معلق ہے، اور کہتی ہے جس نے مجھے ملائے اللہ اسے ملائے، اور جس نے مجھ سے قطع تعلق کیا اللہ تعالیٰ اس سے قطع تعلق کر لے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اللہ ہوں، میں رحمان ہوں، میں نے رحم کو پیدا کیا اور اسے اپنے نام سے مشتق کیا، جس نے صلہ رحمی کی میں اسے اپنی رحمت سے ملاؤں گا، اور جس نے قطع رحمی کی میں اسے اپنی رحمت سے دور کر دوں گا۔ اب دیکھیے مسلمانوں، یہاں پہ 3 حدیثیں بعد، پہلی حضرت عبداللہ
عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو طبرانی کی روایت ہے کہ ایک دن صبح یہ محفل میں تشریف لاتے ہیں اور تشریف لانے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ میں رشتہ داری توڑنے والوں کو، صلہ رحمی سے منقطع رہنے والوں کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ وہ میری محفل سے چلے جائیں، اس لیے کہ ہم سب مل کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے والے ہیں، مغفرت چاہنے والے ہیں، اور اگر قاطع رحم یہاں پہ موجود ہوگا تو اس کے اوپر چونکہ آسمان کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جب آسمان کا دروازہ بند ہو جائے گا تو ظاہر سی بات ہے مسلمانوں، نہ تو اس کی نمازیں قبول ہونے والی، نہ تو اور عبادتیں قبول ہونے والی۔ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ وہاں یہاں سے چلا جائے کہ اس کی وجہ سے ہماری دعا قبول نہیں ہوگی۔ اور صحیحین کی روایت جس میں یہ بیان کیا گیا کہ قرابت داری اور رشتہ داری یہ اللہ تعالیٰ کے عرش سے معلق ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہے کہ پروردگار جو مجھ سے ملائے تو اسے اپنی رحمت سے ملا، اور جو مجھ سے قطع تعلق کرے تو اسے اپنی رحمت سے دور کر دے، اپنی رحمت سے قطع تعلق کر دے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور پیارے آقا علیہ السلام کی حدیث بیان کرتے کہ میں نے نبی کریم رؤوف الرحیم سے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ارشاد فرماتا ہے کہ میں اللہ ہوں، میں رحمان ہوں، اور میں نے رحم کو پیدا کیا۔ کیا فرماتا ہے؟ میں اللہ ہوں، میں رحمان ہوں، میں نے رحم کو پیدا کیا اور اسے اپنے نام سے مشتق کیا، مطلب اپنا نام اس کو دے دیا۔ اب جس انسان کے دل کے اندر رحم ہوگا وہ اس بات کو غور سے سنے۔ اب جو جابر قسم کا آدمی ہوگا جس کے اندر مروت نہیں ہے، بڑا بے مروت ہے، جو جبر کرنے والا ہے، لوگوں کو جھڑکی دے کی بات کرنے والا ہے، لوگوں کو دھکار دینے والا، وہ بھی اس بات کو غور سے سنے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف جو عشرہ مبشرہ کے صحابی حدیث پاک روایت کرتے کہ سفیان نے فرمایا کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے میں اللہ ہوں، میں رحمان ہوں، میں نے رحم کو پیدا کیا اور اسے اپنا نام دیا۔ اب جو صلہ رحمی کرتا ہے یعنی لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، پڑوسیوں کے اوپر رحم کرتا ہے، ان کے وقت ان کے کام آتا ہے، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، بیماروں کی تیمارداری کرتا ہے، رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرتا ہے، ان کی حال خیریت لیتا ہے، تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اسے اپنی رحمت سے ملا دوں گا۔ اور جو رحم سے قطع تعلق کرتا ہے، بڑی اپنی انا میں اپنی زندگی گزارتا ہے، لوگوں کو اپنے حسن سلوک سے محروم کرتا ہے، جبکہ وہ لوگوں کے اوپر حسن سلوک کر سکتا ہے مگر لوگوں کو اپنے حسن سلوک سے محروم کرتا ہے، تو پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ اس بندے کو میں اپنی رحمت سے دور کر دوں گا۔ کرنا کیا ہے مسلمانوں؟ اسلام یہ تھوڑی کہتا کہ تم لوگوں کے اوپر اپنے خزانوں کے دروازے کھول دو، اسلام یہ تھوڑی کہتا ہے کہ تم جو ہے لوگوں کے اوپر جو ہے مال اسباب لٹایا کرو، اگر ہے حیثیت تو کرو، اللہ تعالیٰ اس کا بھی اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ رحم کا مطلب یہ ہے مسلمانوں کہ تم اگر کسی مسلمان سے ملو تو تھوڑا مسکرا کر کے مل لیا کرو، تم کسی مسلمان سے ملو تو تھوڑا اس کی دل جوئی کر لیا کرو، اگر رشتہ داروں میں، محلے میں، خاندان میں کوئی بیمار پڑ جائے تو جا کر کے اس کی عیادت کر لیا کرو، اگر تمہارے گھر اچھا کوئی کھانا بن جائے تو تھوڑا ایک آدھ پیالہ اڑوس پڑوس میں دے دیا کرو۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے مسلمانوں ہمارے لیے رحمت کا ذریعہ ہے اور مغفرت کا ذریعہ ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے خدا بند قدوس ہمیں آپ کو سب کو نیکی کی توفیق عطا کرے۔ وصلی اللہ تعالی علی خلقہ